چونکہ لور کوہستان ہمارا ایک غریب ڈسٹرکٹ ہے، فار فلنگ ایریاز ہے، اور اس میں ہیلتھ کی فیسلٹیز جو ہے نا بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ شفا میڈیکل کمپلیکس جو ہے نا یہ انشاءاللہ اس ڈسٹرکٹ میں ایک بہت ہی بڑی اچھی کاوش ہے، اور انشاءاللہ ان کے جو لوکلز ہیں ہمارے، ان کی فیسلیٹیشن کے لیے جو ہے نا یہ بہت کرامت ثابت ہوگی۔ خاص کر اس میں یہ لیبر رومز اور فیمیل ڈاکٹرز جو کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں ڈے فرسٹ سے جو ہے نا یہ کمی رہی ہے، اور یہ آئی ہوپ اینڈ آئی وش کہ یہ کمپلیکس جو ہے نا یہ کمی جو ہے نا یہ پوری کرے گی۔ سرکاری سطح پر تو ادھر ہمارے پاس BHUs ہاسپٹل سب ہے، لیکن اس میں چونکہ ایک بیکورڈ ڈسٹرکٹ ہے، بہت فار فلنگ ایریا میں سچویٹ کر رہا ہے یا فال کر رہا ہے، تو ادھر بہت کم لوگ آتے ہیں پروفیشنلز یہاں جن کی پوسٹنگ ہوتی ہے، وہ اپنے لیے جو ہے نا وہ واپس جانے کے لیے پوسٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں، کوئی سفارش کرتا ہے یا بڑے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو پوسٹ ہے تو ہمارے پاس سینکشن ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ میں ہر ہاسپٹل میں ہے، THQ میں بھی ہے، اس طرح BHUs میں بھی ہے، لیکن پریکٹیکلی بہت سارے پوسٹیں جو ہے نا وہ ویکنٹ پڑی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح میری تو یہی سجیشن ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی آگے آنا چاہیے، کیونکہ سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ کسی قوم پہ سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ میں ہی ہو سکتی ہے، اور ہیلتھ سیکٹر میں یہ کمپلیکس جو ہے نا انشاءاللہ یہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے جو بھی ضروریات ہوگی، ہر ایک اسپیشلٹی کے ڈاکٹر الانگ ود آپریشن تھیٹر، لیب اور گائنیکالوجسٹ، تو یہ ساری ایک بیسک فیسلٹیز جو کہ ایک کمپلیکس یا میڈیکل کمپلیکس میں ہونی چاہیے وہ تو اس میں ہے، لیکن ابھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں جب ڈاکٹر آئیں گے اور لوگوں کی خدمت کریں گے، اور جب یہ آباد ہوگا تو پھر یہ جس مقصد کے لیے بنا ہے یہ پھر جو ہے نا پورا۔ الرحمن الرحیم۔ قراقرم نیوز نیٹ ورک دیکھنے والے تمام سامعین اور حاضرین کی خدمت میں حسن فاروق عثمانی کا سلام قبول ہو۔ آج ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں دوبیر میں، جہاں پہ شفا انٹرنیشنل کمپلیکس کا لور کوہستان نے افتتاح کیا ہے۔ اس کے علاوہ علماء کرام، سیاسی لوگ اور دیگر مشران نے اس میں شرکت کی، اور خصوصی طور پر حاجی مصر خان بھی اس میں شریک رہے۔ تو ہم ان سے اس ہسپتال کے حوالے سے تھوڑے سے ہم سوالات پوچھتے ہیں۔ اسد صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے اس ایسے علاقے میں جہاں پہ سہولیات بالکل نہیں ہیں، بجلی کا مسئلہ ہے، ابھی بھی دیکھیں ہم موبائل کی روشنی میں ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، تو ایسے میں کیوں آپ کو یہ ضرورت پیش آئی، جبکہ آپ ایک سیاسی لیول کے بندے ہیں، کاروبار میں بھی آپ کا ہاتھ ہے، تو اس علاقے میں اسپتال بنانے کا کیا مقصد ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ قراقرم نیوز کے بانی حسن فاروقی صاحب۔ اصل میں ہاسپٹل ایک فلاحی کام ہے، اور مجھے ضرورت آپ نے سوال کی تو ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ ہمارے یہ تینوں ڈسٹرکٹ کوہستان میں چونکہ ایک بڑا ہاسپٹل نہیں تھا، اور اس میں ایک صحت کارڈ کی سہولت بھی نہیں تھی، تو ہم نے کوہستان کی پسماندگی کو اور اس کی غربت کو دیکھ کے ہم نے یہ سوچا کہ یہاں پہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کو عمل میں لایا جائے۔ اس سے ہم اپنے کوہستان کے پسماندگی تو مطلب دور نہیں کر سکتے، لیکن اس میں غریب کے ساتھ ہمدردی ضرور کر سکتے ہیں۔ مطلب ایک کوہستانی اب اگر تینوں ڈسٹرکٹ کے ہمارے بھائی پالس سائٹ کے، کھندیا سائٹ کے، اپر کوہستان کے، اس طرح دوبیر کے، مختلف ہمارے رانولیاز ویلیز کے، اس طرح وہاں کے لوگوں کو سوات، بڈگرام، ایبٹ آباد، بشام جانے کے بجائے ہم نے سوچا کہ اسی سینٹر میں دوبیر، کیونکہ سبھی کا راستہ کہ یہاں پہ ٹچ ہوتا ہے، تو یہاں پہ ایک ہاسپٹل ہم نے قیام عمل میں لایا، اور انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ سستے طریقے سے
اپنے کوہستان کی بھائیوں کے علاج کروا سکیں بہترین ڈاکٹرز کے ذریعے، کیونکہ ڈاکٹرز کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے، تو ہم اپنے جو سوات سے ہمارے FCPS ڈاکٹر صاحبان ہیں، ہم اس کے ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری پسماندگی، ہمارے اس حالات کو دیکھ کے انہوں نے ہمارے ساتھ مطلب ایگری ہوئے کہ ہم آپ کے ساتھ اس ہاسپٹل میں تعاون کریں گے اور آئیں گے اور پیشنٹ دیکھیں گے۔ ابھی یہ بتائیے کہ آپ کے پاس ٹوٹل کتنے ڈاکٹرز کا اسٹاف اس وقت موجود ہے؟ ہمارے پاس تو سم تھنگ میرے خیال میں 10 سے 12 ڈاکٹرز ہیں، جس میں میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، پیڈز سے ہیں، مطلب ناک کان گلے سے ریلیٹڈ ڈاکٹر ہیں، لیڈی ڈاکٹر ہے اور سرجن ہے۔ اس میں ہمارے ڈاکٹر افضل صاحب جو سرجن ہے اس نے بھی کہا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ ہفتے میں 1 دن دے دوں۔ ڈاکٹر مومن صاحب ہمارے سرجن ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں بھی 1-2 دن دے دوں گا۔ اب ہماری کوشش ہے کہ کسی ٹائم تھوڑا ہاسپٹل چل جائے تو ڈاکٹر زرین صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کوہستانی بھائیوں کے لیے 1 دن دے دیں۔ یعنی کہ یہ جتنے بھی یہاں پہ جو میجر آپریشن ہوں گے وہ اسی ہاسپٹل میں آپریٹ ہوں گے؟ بالکل، سیٹ اپ تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ لگا ہوا ہے۔ ہاں بالکل بالکل، انشاءاللہ میجر جو آپریشنز یہاں پہ ہمارے پاس اویلیبل ہوگا، کوشش کریں گے کہ وہ سارے آپریشن یہیں پہ ہو۔ بعض کریٹیکل آپریشن ہوتے ہیں، مثلا دل کا آپریشن ہو، مطلب تو ہائی لیول کے، ہاں وہ تو نہیں ہو سکتے، ادروائز ہماری کوشش ہے کہ سب فیسلٹیز یہاں ان کو ملے۔ جی، بہت زبردست بات ہے یہ کہ آپ نے قوم کے لیے سوچا اور لوگوں کے لیے سوچا۔ تو اتنا پیسہ آپ نے لگا کے اگر اس کے بنسبت آپ کسی بڑے شہر میں آپ ہاسپٹل کھولتے تو میرے خیال میں آپ منافع کما سکتے تھے، لیکن آپ نے جیسا کہا کہ ہم خدائی خدمت کے لیے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا۔ بالکل، اگر حسن بھائی ایک تو میڈیا کی بات ہے، یہاں پہ وہ بات کرنی چاہیے جو حقیقت پر مبنی ہو۔ ہماری فائنینشلی حالات سب کے سامنے ہیں، اگر ہم فائنینشلی بہت زیادہ مضبوط ہوتے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم مطلب اس ہاسپٹل میں لوگوں سے فیس یا کچھ مناسب طور پر جو اس کے چارجز ہوتے ہیں وہ بھی نہ لیتے، لیکن ہم نے یہ، اللہ گواہ ہے، ہم نے یہ سوچا ہے کہ سیاست سے بالاتر ہو کے عوام کی خدمت کے لیے یہ ایک بہترین آپشن ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضائی بھی، اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے اگر سید نیت سے ہو، ہاں تو کسی کی دعا بھی لگ جائے گی، کسی غریب کی۔ تو سب سے کوشش ہماری یہ ہوگی، میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب جو میرے ساتھ تھے اس کو بھی میں نے بتایا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ جتنا لمٹ ہم انشاءاللہ کم سے کم رکھیں گے۔ اپنے طور پہ کوئی ایسا پروگرام آپ کا کہ ہفتے میں یا مہینے میں 1-8 دن جو ہے نا فری میڈیکل کیمپ لگائیں؟ وہ تو کل سے اور پرسوں 2 دن فری میڈیکل کیمپ ہم نے رکھے، بقیہ ہم آگے دیکھیں گے۔ اور یہ میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ شروع میں جتنے بھی ہو سکے ہم منافع کا نہیں سوچیں گے، صرف اتنا ہو کہ ہاسپٹل کا نظام چلے، آپ کی رننگ چل جائے، باقی یہ نہیں باقی نہیں ارننگ کا آپ کا کوئی خیال نہیں، فی الحال ہمارا کوئی خیال نہیں۔ آگے ہر ایک کاروبار کا سوچتا ہے، ہر ایک کو پیسے کی ضرورت ہے۔ پھر انشاءاللہ اس طرح کریں گے ناظرین کہ آج ان کی بات ہم نے سن لی ہے اور وقتاً فوقتاً ہم آتے رہیں گے، اور یہاں پہ جتنے بھی ڈاکٹر حضرات ہیں، لیڈی ڈاکٹر ہیں، اس کے علاوہ جینٹس ڈاکٹر ہیں، اس کے علاوہ اور میڈیکل اسٹاف جو ان کے پاس ہے وہ بھی ہم وزٹ کریں گے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے کہ آیا کہ انہوں نے جو ہاسپٹل کھولا ہے اس میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں اور کس حد تک اور کس لیول پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ، تاکہ یہ لوگوں میں شعور آگاہی بھی بیدار ہو اور لوگوں کو پتہ بھی چلے کہ آپ کا ہاسپٹل ہے یہاں پہ قریب میں۔ تو لوگ ظاہر سی بات جو بڑے بڑے کیسز لے کے جو ایبٹ آباد جاتے ہیں، سوات جاتے ہیں، پنڈی جاتے ہیں، اسلام آباد جاتے ہیں، تو ان کے لیے بہت بڑی سہولت ہوگی یہاں پہ۔ میں ایک ریکویسٹ کروں گا سوشل میڈیا کے تھرو اپنے جوانوں سے کہ اس چیز کو پولیٹیسائز نہ کریں، سیاست سے بالاتر ہو کہ ہم سب میرے ساتھ تعاون کریں۔ انشاءاللہ ہم سب کی کوشش ہوگی کہ اس چیز کو رننگ کریں، اپنے کوہستانی بھائیوں کی فلاح کے لیے کام کریں سب مل کے، اور سب کوشش کریں کہ جتنے ہمارے کوہستان کے ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ اگر ہمارے ساتھ اس ہاسپٹل میں مہینے میں اگر 1 دن دیتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی۔ چلے جی، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں آپ نے حصہ لیا۔ انشاءاللہ ناظرین ہم آپ کو مزید جو ہے تفصیلات بھی بتائیں گے اور پروگرام بھی کریں گے ان کے ساتھ،
اور پھر کسی اور پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.